ڈو یو ہیو اینی ڈاؤٹس کہ پرویز الہی صاحب بیک آؤٹ نہیں کریں گے، جیسے کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیر آر لائک کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس کمنگ اپ فرام پرویز الہی صاحب. دس از واٹ شیخ صاحب از سیئنگ. دیکھیں اس کو تھوڑا انالیسس کر لیتے ہیں سچویشن کا. انالیسس یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو ایک سیاسی پارٹی، وہ اپنی اچھا برا سوچ کے فیصلہ کرے گی. تحریک انصاف ہے، اس کے اوپر جب آپ کو 10 اپریل یاد ہوگا، اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہوگا، اب سارے بھائیوں نے اس کے اوپر شوز بھی کیے تھے. تحریک انصاف کے اوپر بہت دباؤ تھا، اور بہت دباؤ جہاں سے تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا جائے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تحریک انصاف نے اپنا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لیا، انہوں نے پرویز الہی صاحب کو آفر کی، ان کو دوسری طرف سے بھی آفر تھی. اب پولیٹیکل آفر تھی، پرویز الہی مونس الہی نے تحریک انصاف کی آفر کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد مشکل ٹائم بھی دیکھا. آپ کو دیکھا ووٹ آف نو کانفیڈنس وہاں کامیاب ہوا، ہم باہر چلے گئے، ضمنی الیکشن ہوئے، ہم دوبارہ عوام کی طاقت کے تھرو دوبارہ اسمبلیوں میں. اب یہ فیصلہ دیکھیں ہم نے کر لیا ہوا ہے، ہم نے اسمبلیاں توڑنی ہیں. اور جو وکاس بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. اگر پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی اور حل ہے ہی نہیں کہ 567 سیٹوں کے اوپر الیکشن کرانا ناممکن ہے، جس کو آپ ضمنی الیکشن کراتے ہیں. اور اس کا دوسرا سینیریو بھی یہ ہے کہ جب آپ اس ٹوٹ جاتی ہیں اسمبلیاں اور آپ کی اگلی 5 سال کے لیے کے پی اور پنجاب آتا ہے، تو مجھے 64% پاکستان کے اندر تو پھر الیکشن ہی نہیں ہونا. علی صاحب ایک بڑا اچھا برج بلڈنگ کا کردار ادا کر رہے ہیں صدر مملکت صاحب، اور اسحاق ڈار صاحب فرام دا ادر اینڈ وہ بھی جا رہے ہیں. اب تو عمران خان صاحب نے مزید ایک اپنا بندہ وہاں پہ چپ ان کر دیا شبلی صاحب کو. شبلی صاحب بھی جانا شروع ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں الوی صاحب سے. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دس تھنگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی. کیا یہ حکمران جو ہیں واقعی آپ کی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب ارلی الیکشن اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ آن دا فیس آف اٹ میڈیا پہ آگے کچھ اور باتیں کی جاتی ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے وہ ہوں. اندر کی کہانی سناؤ سانو، اندر کی ہو رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے آج آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر آج ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے. اور آج ہی آپ کو پتہ چلا ہوگا کل جو اعظم سواتی 75 ایئرز اولڈ، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پہلے پنجاب میں، پھر اسلام آباد کے اندر، پھر پنجاب کے اندر، پھر بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر ان کی ایف آئی آرز کٹائی گئیں. پہلے ان کو اندر کیا گیا، وہ باہر آئے، دوبارہ ان کو پکڑا گیا. اب ان کو پہلے اسلام آباد سے لے جا کے بلوچستان لے جایا گیا جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دینا تھا. جب ہائی کورٹ نے ان کو ریلیز کر دیا تو سندھ گورنمنٹ کا طیارہ گیا اور ان کو وہاں سے لے کے وہ آگے سے کہتا ہے کہ جناب سندھ گورنمنٹ کا طیارہ ہی خراب ہے جناب. ان کی تو ہر چیز ہی خراب ہے. خیر تو طیارے کا کیا کہنا. نہیں تو واقعی طیارہ خراب ہے. یہ تو سندھ گورنمنٹ والے جانے، ان کی تو ہر چیز ہی خراب ہے. اور جو سیریس نوٹ کے اوپر وہ یہ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہم دنیا کو کیا منہ دکھا رہے ہیں. ارشد شریف کے ساتھ ہوا، پرسوں آپ نے دیکھا آفتاب احوال صاحب کا شو بند کر دیا گیا. آپ تنقید نہیں سن سکتے، آپ تنقید برائے اصلاح نہیں سن سکتے. پاکستان کے اندر جو باقی چیزوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کس طرح پاکستان کی سیاست جا رہی ہے اور کس طرح ہیومن رائٹس جا رہے ہیں. ہماری جو کورٹس جو رات کو بھی کھل جاتی ہیں، وہ اعظم سواتی کے مسئلے میں بالکل چپ ہے. تو افسوس کا مقام ہے اور اس کے بارے میں بات نہیں کی. جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے سر، دیکھیں وہ جو بھی کہتا ہے سیریس، کیونکہ آپ نے بات کیا، جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب جا کے صدر مملکت سے مل رہے ہیں، اور وہ اسی لیے مل رہے ہیں کہ وہ ایک چاہتے یہ ہیں کہ ایک انٹرم گورنمنٹ آئے اور اس کا ٹینیور زیادہ ہو، اور اس ٹینیور کے اندر کوئی ٹیکنوکریٹ والا سسٹم آ جائے اور آپ بھی اس فیصلے کے اوپر مطلب ایگری کر جائیں. بٹ ہمارا بڑا کلیئر میسج ہے. ایک منٹ رک جائیں. ایک بہت بڑی خبر دے دی آپ نے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں یا الوی صاحب کی نیگوسیشنز جو چل رہی ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ حکومت سے جانا چاہ رہے ہیں اور جانا چاہ رہے ہیں اور انٹرم سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم اس سے زیادہ ملک نہیں چلا سکتے. جو ہم نے فائدے لینے تھے وہ ہم نے لے لیے. اچھا، آپ نے 8.5 مہینے میں نیب کو آپ نے ایف آئی اے کے نیچے کر کے دیکھ لیا، آپ نے این آر او 2 کر کے دیکھ لیا، نیب امینڈمنٹس کر کے آپ نے پورے اپنے کیسز ختم کرا لیے، ایف آئی اے کے ذریعے اپنے سارے کیسز ختم کرا لیے، ای وی ایم ختم کرا لی. آپ کے سامنے ہے جو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کر رہا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹ ختم کر دیا. اس کے علاوہ اور کل 10 اسٹیٹ منسٹر اور بنا لیے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ تو کچھ کرنے آئے بھی نہیں. اسٹیٹ منسٹرز اور بنا لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ انٹرم سیٹ اپ لے کے آتے ہیں
اور آپ بھی اس چیز پہ راضی ہو جائیں. تو آپ اس چیز پہ راضی ہیں؟ ہم نے ان کو بڑی کلیئرٹی سے کہا ہے کہ وی نیڈ الیکشن. سیٹ اپ تو 90 دن کے لیے ویسے بھی آنا نا کہ وہ لمبا چاہتے ہیں, 90 دن سے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں بڑے انٹرم سیٹ اپس آئے ہیں. علی صاحب بڑی بمبارڈمنٹ کر دیتی تسی خبراں دی, ایک منٹ صبر تے کرو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب الوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ 90 دن سے زیادہ کا انٹرم سیٹ اپ لے کے آئیں, اور کیونکہ ہم مزید نہیں چلا سکتے کام, یہ کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل, یہ میری انفارمیشن, یہ آپ کی انفارمیشن ہے. جی. اب کیونکہ دیکھیں بڑی بات کر دی علی وان صاحب نے, انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب چاہتے ہی ہیں, انہوں نے الوی صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی کہ جناب وہ چاہتے ہیں انٹرم سیٹ اپ آئے لیکن 90 دن کا نہیں, اس کو سٹریچ کر دیا جائے, اور اس پہ یہ آفر دیے انہوں نے پی ٹی آئی کو, اسحاق ڈار صاحب نے بقول علی وان صاحب کے. تو آپ کے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایشو بن سکتا ہے پنجاب کی اسمبلی, وہ کیا ایشو ہے؟ وہ تو ذرا کلیئرٹی انہوں نے تو دے دی, اب آپ بتا دیں. ایشو یہ بن سکتا ہے رانا صاحب, پہلی بات تو یہ میں نے بھی آپ کو کہا, جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاؤٹ ہے, تو میں نے بھی علی بھائی ہمارے, میں نے بھی یہی کہا کہ بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے, مگر جس طرح علی عوان صاحب بیانات ہیں, مکس ریئیکشنز ہیں, میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. جس طرح علی عوان صاحب انالائز کر سکتے ہیں یا میں چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتا ہوں, ایک عام آدمی کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے, نہ ویل ہے, اور نہ وہ اس کام پہ بیٹھا ہے. وہ تو دیکھتا ہے کہ بیان کیا ہے, وہ تو دیکھتا ہے کہ سنو کا ٹکر کیا ہے, وہ تو دیکھتا ہے کہ باقی نجی چینلز کے اوپر بریکنگ نیوز کیا آ رہی ہے. منصل یا پرویز الہی صاحب نے یہ کہہ دیا, نہ وہ سیاق دیکھتا ہے نہ سباق دیکھتا ہے, اور اس کی وجہ سے بالکل پی ٹی آئی کا ورکر بھی, لوگ بھی, اور ایون پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی پریشان ہوئے وقتی طور پہ. مطلب ہے کہ پازیٹیو باتیں بھی کی گئی, مگر کچھ ایسی بھی کی گئی جن کے کئی مطلب نکلتے تھے. ٹھیک ہے, سو جگہ پہ ہے. مگر آپ نے جب کہا کہ ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ ایسی صورتحال میں, مجھے بھی اسی طرح کلیئرٹی ہے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جس طرح علی عوان صاحب پہ, مگر ساتھ علی عوان صاحب ساتھ یہ بھی کہا کہ پولیٹیکل آفر تھی, ہماری طرف بھی تھی, ادھر بھی تھی, پرویز الہی ہماری طرف آ گئے. آفرز پرویز الہی صاحب کو ابھی بھی ہوں گی. پرویز الہی صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اور ان کی فیملی, دیٹ میٹرز, بیکاز پارٹی تو شرنک ہو کے نیچے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ان کی فیملی کی پالیٹکس کا فیوچر کس پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ کوئی بات علی بھی کہہ رہے ہیں. ایک طرف وہ نون لیگ پہ ٹرسٹ, کاف لیگ نے اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے, پرویز الہی صاحب نے اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے. دوسری طرف وہ خان صاحب سے بھی اندر سے گھبراتے ہیں کہ یار, کیونکہ خان صاحب ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں اور میں ٹوٹلی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, تو خان صاحب کے ساتھ بھی میرا گزارا کب تک ہوگا. تو یہ بیسیکلی یہ ویٹ کرنا ہے صاحب نے, اور اب ان بچوں نے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں, 6 مہینے میں ہو جائیں, تب تک وہ بڑے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, بلدیات کے وہ چیمپئن ہیں, اور بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر ان کے ڈسٹرکٹ چیئرمین اور تحصیل چیئرمین یہاں پہ آ جائیں, تو پھر اگلے الیکشن میں بے شک وہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہوں, تو ان کا جو وہ حصہ ہے وہ آٹومیٹکلی ان کی لوکل باڈیز کی وجہ سے بڑھ جائے گا. اوکے اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں پرویز الہی صاحب, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں, دیکھنا بھی چاہیے پولیٹیکل انٹرسٹ, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات ہے. آپ کو قائل کریں, وہ کوشش کریں گے کہ خان صاحب کو قائل کریں. بٹ دین اگین یہاں پہ جو علی عوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی از لائک پی ٹی آئی, عمران خان صاحب از ہیل باؤنڈ ٹو بریک دا اسمبلیز کے پی کے کی اور پنجاب کی اسی مہینے. علی صاحب جی ہاں, اس لیے ہم نے ٹائم دیا تھا. اف یو ریممبر, خان صاحب نے جب بات میں اس کی ڈیٹیل پہ آ جاتا ہوں, میں بریک لے لوں واپس آ جاتا ہوں, لیکن اسی مہینے میں کرنی ہے, چھوڑنی ہے آپ فار شور. جی جی, یہ نہیں ہوگا ifs and buts آ جائیں گے 20 کے بعد. سر دیکھیں, میں پھر یہی کہہ رہا ہوں, ہم نے ایک چیز, آپ پیچھے ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں نا خان صاحب کا, جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور وہ کر کے دکھاتے بھی ہیں. تو اب تو پھر ایف اینڈ برڈز کہاں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں, ہم تو سارے ایف اینڈ برڈز ختم کر کے ہم تو کشتیاں جلا کے نکلے ہوئے ہیں بھائی جان, اور آخر میں آپ یہ کہیں کہ جو تھوڑی بہت کشتیاں رہ گئی ہیں ان کو آپ بچا لو. اس طرح نہیں چلتی سیاست. غیر روایتی سیاست ہے, جو روایتی سیاست ہے اس میں ایف اینڈ برڈز ہیں, غیر روایتی سیاست میں ایف اینڈ برڈز نہیں ہوتے.